بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جعفر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس 5 سال رہا، مگر میں نے ان سے زیادہ خاموش بیٹھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ولید بن قاسم کا قول ہے کہ امام صاحب اپنے تلامذہ کے حالات معلوم کرنے میں بہت بے نظیر تھے۔ جو ضرورت مند ہوتا اس کی غمخواری اور حاجت روائی کرتے، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے۔ اگر ان میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی مر جاتا تو جنازہ میں شرکت فرماتے۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی تو آپ اس کی ضرورت پوری کرتے۔ آپ بہت شریف الطبع انسان تھے۔ میں نے نضر بن محمد سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ مذاق کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی مذاق کرتے تھے۔ میں نے ان کو کبھی بھی کہا مار کر ہنستے نہیں دیکھا، ہاں تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے اخلاق بیان کرو۔ امام ابو یوسف نے فرمایا میرا علم امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محارم کے ارتکاب سے شدت سے رکنے والے تھے، بہت ہی پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق وہ بات ہرگز نہیں کہتے جس کو وہ قطعی طور سے نہ جانتے ہوں۔ ان کو یہ بات پسند تھی کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اہل دنیا سے اپنے زمانہ میں دور رہے، دنیا کی عزت کی رغبت نہیں کہ علم کے وسیع تر میدان میں ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ نہ بیہودہ گو تھے نہ بکواسی۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور ان کو علم ہوتا تو جواب دیتے، اگر استاد سے سنا ہوا علم نہ ہوتا تو حق کے مطابق قیاس کرتے اور حق کی اتباع کرتے۔ وہ اپنے آپ کی اور دین کی حفاظت کرنے والے تھے، علم اور مال کو بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے اور تمام لوگوں سے غنی النفس تھے۔ جب بھی کسی کا ذکر کرتے تو اچائی سے کرتے۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا یہی اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ معافی بن عمران موصلی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اندر 10 ایسی خصلتیں تھیں، اگر ان میں سے ایک بھی کسی کے اندر ہے تو وہ اپنی قوم کا رئیس ہو جائے اور اپنے قبیلہ کی سرداری کرے۔ پرہیزگاری، سچائی، فقہ، لوگوں کی غمخواری، ہمیشہ نفع دینے والی چیز کی طرف توجہ، اکثر خاموش رہنا، درست گوئی، مصیبت زدہ کی مدد، مروت، صحیح غور و فکر۔